إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آج 18واں پارہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا ہے۔ اس بارے میں 2 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک سورہ المومنون اور ایک سورہ النور۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے آغاز میں ایمان والوں کی کامیابی کی بات کی ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے، کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی صفتیں بیان کی جن کی کامیابی کی بات فرمائی۔ فرمایا وہ مومن جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ وہ کہا اٹھ کے تو لگے آ جائے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، بےہودگی، لغویات، غلط باتوں اور غلط کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا اور بدکاری اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وہ بھی مومن کامیاب ہو گئے۔ اور وہ مومن جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، بددیانتی نہیں کرتے، اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کر کے ان کے خلاف نہیں کرتے، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سے ایمان والے جن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ تو فرمایا یہ والے مومن جن کے اندر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ نمازیں خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، لغویات بےہودگی سے مکمل اعراض کرتے ہیں، اور زکاتیں ادا کرتے ہیں، زکاتوں کے لیے کام کرتے ہیں، زکاتیں اکٹھی کر کے ان کے جو صحیح مصرف ہیں وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور جو زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ صفتیں جن کے اندر موجود ہوں وہ بندے مومن ہیں، اور ایسے ایمان والے اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہیں۔ میں ان کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ کس طرح کی گارنٹی؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ ایمان والے روز قیامت اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اس کے بعد انسان کی ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ انسان بڑا اکڑتا ہے، بڑا فخر، غرور، تکبر کرتا ہے
کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، میں کیا ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان ذرا اپنی تخلیق کی طرف توجہ تو کر۔ ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جو سوکھ کر جو ہے نا وہ بجتی ہے، اس کو کوئی چیز مارے تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی تخلیق ہم نے اس مٹی سے کی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو نسل چلائی ہے، یعنی پہلا انسان جو آدم علیہ السلام تھے ان کو ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا، بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی نسل چلائی، کس طرح؟ فرمایا ہم نے اس کو نطفۃ فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں ہم نے ایک نطفے کی شکل میں ہم نے اس کو ٹھہرایا۔ رحم مادر جس کو کہتے ہیں، ماں کا رحم، وہاں پر ہم نے ایک نطفے کی پانی کے قطرے کی شکل میں ہم نے اس کو ٹھہرایا۔ پھر وہ نطفہ خون کا لوتھڑا بنا۔ یہ حدیث میں آتا ہے 40 دن تک وہ مختلف حالتوں میں وہ پانی کا نطفہ رہتا ہے۔ 40 دنوں کے بعد وہ نطفہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا مختلف حالتوں میں اللہ کے حکم سے ورک کرتا رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ جو خون کا لوتھڑا ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن تک وہ گوشت کا ٹکڑا پرورش پاتا رہتا ہے، نشو و نما پاتا رہتا ہے، اور اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہڈی بنتی ہے، اور ہڈی سے پھر ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس ڈھانچے پر پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر چمڑی چڑھتی ہے، اس کے اندر دیگر اعضاء بنتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس تقریباً 4.5 ماہ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، اور 5واں مہینہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، جو اس کے 4 چیزیں لکھتے ہیں۔ اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اس کی موت کب آنی ہے، یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں فرشتے آ کے، ابھی یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4.5 ماہ 4.5 ماہ کا ہوتا ہے، اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، اور یہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور فرشتے آ کر 4 چیزیں یہ ماں کے پیٹ میں اس کی لکھ لیتے ہیں۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کو موت کب آئے گی، یہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، اور اس کا رزق کتنا ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے پیچھے بندہ دنیا میں مارا پھرتا ہے، رزق کے پیچھے دوڑاں لگیاں نے، رزق کے پیچھے صبح و شام، دن رات، جائز ناجائز، حلال حرام، جو مل جائے، رزق کے پیچھے انسان کی دوڑیں لگی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور تو کر، جتنا تیرے مقدر میں ہم نے لکھا ہے نا، جتنا ہم نے تجھے دینا تھا وہ ہم نے تیرے دنیا پر آنے سے پہلے ہی تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ تجھے مل کے رہنا ہے۔ جب مل کے رہنا ہے تو پھر اس رزق کے پیچھے حلال حرام کی تمیز مٹا دینا، جائز ناجائز کی تمیز مٹا دینا، یہ فرق ختم کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ تو تیرے مقدر میں جو رب نے لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ تجھے مل کے رہنا۔ اور پھر اس کے بعد موت سے بھاگتا پھرتا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا جب لکھ دی گئی تھی کس نے مرنا کب ہے، تیری زندگی کتنی ہے وہ تو تیری پہلے لکھ دی گئی ہے۔ تو کن چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، کن چیزوں کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد 9 ماہ تک یہ ماں کے پیٹ میں خوراک سے پرورش پاتا رہتا ہے، جو خوراک ماں لیتی ہے اس خوراک سے، اس خون سے یہ بچہ پرورش پاتا رہتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ کون سے خون سے؟ وہی خون جو رحم مادر میں جمع ہوتا ہے، اس خون سے اس بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور پھر 9 ماہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم دنیا میں ایک نئی تخلیق کے ساتھ لے آتے ہیں۔
फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और ज़रा देखो तो सही कितनी बाबरकत ज़ात है वो अल्लाह की, जिसने इतनी अच्छी तख्लीक की है, इतना अहसन अंदाज से इंसान को बनाया है। तो अल्लाह ताला ये बात बयान करके ना तो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, तुम पैदा किस चीज़ से हुए, कहाँ हुए, कैसे बने, ये सारा प्रोसेस देख लो और फिर ज़रा सोचो कि तुम्हारे लायक है कि तुम अकड़ो, तुम्हारे लायक है कि तुम गुरूर करो, तुम्हारे लायक है कि तुम तकब्बुर करो। ज़रा ये तो देखो कि तुम्हारी तख्लीक किस चीज़ से हुई है और तुम अकड़ रहे हो, तुम तकब्बुर कर रहे हो, तुम गुरूर कर रहे हो। ऐ इंसान, तेरे लिए अकड़ना, गुरूर करना, तकब्बुर करना कतअन जायज़ नहीं है। तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को जचता है, बस अल्लाह के अलावा किसी के लिए तकब्बुर जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी असलियत को पहचान कर रब का शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का तज़किरा किया है, वो हम पहले भी जो ना पढ़ चुके हैं। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस सूरत में एक बड़ा अहम मसला बयान किया है, जो मैंने ये पिछले जुमे में भी बयान किया है बड़ा वज़ाहत के साथ। जुमे के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को हुक्म दिया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो, पकीदा माल खाना और नेक अमाल करना। यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और नबियों को हुक्म दिया कि नेक और पकीदा कमाई, हलाल कमाई खाना, हराम और गंदे माल को न खाना। यानी ये हलाल का मसला इतना अहम है कि अल्लाह ने अपने रसूलों को हुक्म दिया, और फिर सिर्फ रसूलों को हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने अहले ईमान को भी हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालों, पकीदा रिज़्क़ खाओ, हलाल रिज़्क़ खाओ, हराम ना खाना। क्यों? ये नबियों को भी, रसूलों को भी और अहले ईमान को भी, ये सबको जो रिज़्क़ हलाल खाने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, तय्यब माल खाने का हुक्म दे रहा है। वजह, क्योंकि हराम माल से परवरिश पाने वाले जिस्म की कोई इबादत कबूल नहीं होती। हराम माल से परवरिश पाने वाला जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इसलिए ये जो है ना वो रिज़्क़ हलाल की बड़ी अहमियत है, अमाल की कबूलियत में इसका बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फिर इस सूरत में अपना तारुफ करवाया है, अपनी मार्फत अल्लाह ने अता फरमाई। क्या फरमाया? ए इंसान, ज़रा गौर तो कर, कुल्ली मनिल अर्ज़ व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून। ये आसमान और ज़मीन में सब कुछ जो है किसका है? तो अल्लाह फरमाते हैं इनसे, इन काफरों से पूछो किसका है? तो अल्लाह खुद ही जवाब देते हैं, सयक़ूलूना लिल्लाह। ये कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। ऐ मेरे नबी, जब ये कहे ना कि ये सब कुछ अल्लाह का है, तो फिर इनको कहना अफला तज़क्करून, फिर तुम्हें नसीहत क्यों नहीं आती? तुम फिर अल्लाह को छोड़कर दाएं बाएं टकरे क्यों मार रहे हो? जब सब कुछ अल्लाह का है तो फिर तुम अल्लाह को क्यों नहीं डायरेक्ट पुकारते? तुम दाएं बाएं क्यों अपने जो है ना वो माथे को टेक रहे हो, कभी किसी कब्र पर, कभी किसी मीज़ार पर, कभी किसी इंसान के सामने, कभी किसी पीर के सामने, कभी किसी जिंदे के सामने, कभी किसी मुर्दे के सामने। जब सब कुछ अल्लाह का है, सारी कायनात का मालिक और खालिक बिला शिरकत गैरे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक है ही नहीं उस मामले में। तो फिर तुम कहाँ जाकर टकरे मारते फिर? तो कभी वो देगे, कभी वो देगे, कभी वो देगे। फरमाया इनसे एक और सवाल करो, कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ने बड़े कमाल अंदाज से अपनी तौहीद समझाई है। फरमाया इनसे कहो, सातों आसमानों का रब कौन है और अर्श अजीम का रब कौन है? फरमाया मेरे नबी पता क्या जवाब देंगे? अल्लाह क्या जवाब देंगे? फरमाया सयक़ूलूना लिल्लाह, कहेंगे सातों आसमान भी अल्लाह के हैं और अर्श अजीम भी अल्लाह का ही है, अल्लाह ही उसका मालिक है।
اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جب یہ جواب دے نا تو پھر ان کو کہنا افلا تتقون، اور پھر تم کیوں نہیں غیرت کرتے، تمہیں تقوی نصیب کیوں نہیں ہوتا، تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو تم پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ تیسرا سوال، قل اے میرے نبی ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا اختیار مختار کل کون ہے؟ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے چاہے پناہ دے دے، اس کی پناہ کو توڑ کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ کسی کو پناہ نہ دینا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے نہیں سکتا۔ فرمایا یہ کون ہے، یہ کس کے ہاتھ میں یہ سب بادشاہی، مختار کل ساری کائنات کا کون ہے؟ فرمایا اے میرے نبی پتہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کیا؟ فرمایا کہیں گے للہ، یہ بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پھر کہنا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اور پھر تمہاری مت کہاں ماری گئی ہے، تم کہاں جادو کیے جا رہے ہو؟ جس بندے پہ جادو ہو جاتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے نا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، تو اس لیے میں نے مانا کیا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے؟ تم کیوں جو ہے نا وہ دائیں بائیں ٹکرے مار رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کمال انداز سے اپنی توحید سمجھائی، اور سمجھایا کیا ہے؟ اس کائنات میں بادشاہی اور شہنشاہی صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساری کائنات اللہ کے سامنے مجبور، بے بس، لاچار ہے، اور اللہ کسی کے سامنے مجبور، لاچار اور بے بس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں ایک اور حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو اللہ سے دعا کیا کرو، کیا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطانوں کی حاضری سے اور شیطانوں کے وسوسے سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یعنی اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نبی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ شیطانوں کے حاضر ہونے سے اور شیطانوں کے وسوسے ڈالنے سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یعنی اللہ انسان کو تعلیم یہ دے رہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرے پاس شیطان حاضر بھی نہ ہو اور میرے دل میں شیطان وسوسے بھی نہ ڈالے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان چلے کاٹ کاٹ کے شیطانوں سے یاریاں لگاتا ہے، کوئی قبرستانوں میں جا کے چلے کاٹ رہا ہے، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ جا کے چلے کاٹ رہا ہے، کوئی نہروں کے کناروں پہ جا کے چلے کاٹ رہے۔ او بھائی کیوں چلے کاٹ؟ او جی میں موکل اپنے ہاتھے چ لینے نے، موکل میں قابو کرنے نے، تو کی قابو خاص کا کھاد کرنا ہے، ظالمہ ہونا تینوں قابو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو موکلوں شوکلوں والا ٹبر ہے نا، جو کہتے ہیں ہم نے اتنے موکل قابو کیے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں قابو کیے، ان موکلوں شیطانوں نے اس بیچارے صوفی کو قابو کیا ہوا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ صوفی کرنے پہ مجبور ہے، نہ کرے تو وہ مارتے ہیں اس کو۔ یہ جو چلے شلے کاٹنے والا ٹبر ہے نا، جب ان کی شیطانوں کے ساتھ یاری لگ جاتی ہے تو پھر یہ شیطان اس سے اپنی منمانی اور مرضی کے کام کرواتے ہیں، اور کئی جگہ پر اس کو حرام بھی کھلاتے ہیں۔ یہ ان کی مرضی کا کام نہ کرے پھر وہ اس کو مارتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں۔ یہ ایسی لگا رہتا ہے میں موکل قابو کرنے، میں موکل تو خاک قابو کرنے۔ اللہ کہتا ہے دعا کر کہ وہ تیرے قریب نہ پھٹکے، اور یہ چلے کاٹ کاٹ کر جبھیاں باندھا پھر دے، ایڈا بدبخت ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں شیطان سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد سورہ النور شروع ہوتی ہے۔ سورہ النور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، جو زنا کرنے والے مرد و خواتین ہیں ان کی حد بیان کی کہ اگر وہ کموارے ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔
100 کوڑوں کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن والی سزا وہ حدیث میں آئی ہے۔ تو یہ 2 سزائیں ہیں اس بندے کی جو کموارہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ زنا کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، درے مارے جائیں، اور اس کو 1 سال کے لیے وہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کریں، بدکاری کریں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ پھر ان کو اوپر حد لگائی جائے، ان کو رجم کیا جائے، ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے۔ یہ سزا شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن یہ کب جو ہے نا وہ اس کا نفاذ ہوگا؟ جب اسلامی حکومت آئے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے آج زنا اور بدکاری کے بازار گرم ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی پکڑ دکڑ ہوتی بھی ہے تو پیسے دے دلا کر وہ چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈگر پر قائم ہیں۔ تو زنا کے باقاعدہ اڈے چل رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اور ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، بڑے بڑے چودھریوں اور بڑے بڑے مالداروں کی اور بڑے بڑے حکومتی عہدیداروں کی سرپرستی کے اندر وہ اڈے زنا کے چل رہے ہیں اور لوگ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس زنا کو شرک کے ساتھ جمع کر دیا ہے، اور شرک و زنا کے ساتھ، یعنی دونوں کام اتنے گندے ہیں کہ اللہ نے زنا کو اور شرک کو اکٹھا کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا زانی، زنا کرنے والا جو مرد ہوتا ہے نا، جس کی عادت زنا کی ہوتی ہے، کبھی کو کسی سے غلطی ہوگی تو وہ الگ بات ہے، ایک بندہ ہے وہ اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے زنا کرنے کی، جو عادی مجرم زانی ہو جاتا ہے، فرمایا اس کا نظر انتخاب عورتوں میں سے پڑتا ہے تو اپنے جیسی زانیہ عورت پہ ہی پڑتا ہے، یعنی وہ نکاح کرنے کے لیے اپنے جیسی بدکار عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے، اس کو پسند ہی وہ آتی ہے۔ ایسے ہی جو زانیہ عورت ہوتی ہے، جس کی عادت بن جاتی ہے زنا کرنا، فرمایا کہ اس کے نکاح کے لیے اگر اس کو پسند آتا ہے تو اپنے جیسا زانی مرد ہی پسند آتا ہے، یہ آپس میں ان کا ایسا ہی رشتہ جڑتا ہے، ان کی پسند اپنے جیسی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ، اچھا لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ، یعنی ایسی زانیہ عورت سے یا زانی مرد نکاح کرے گا یا مشرک مرد نکاح کرے گا، اور ایسے زانی مرد سے یا زانیہ عورت نکاح کرے گی یا مشرکہ عورت نکاح کرے گی، یعنی اللہ نے شرک اور زنا کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو زانی ہوتا ہے، زانیہ ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک جگہ پر گزارا نہیں ہوتا، کبھی وہاں منہ مارتے، کبھی وہاں منہ مارتے، کبھی وہاں منہ مارتے، ایک جگہ پر ایک انسان کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہوتا، در بدر وہ اپنی گندی خواہش پوری کرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ اور ایسے مشرک جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک در پر گزارا نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی اس ٹہری پہ جا، کبھی اس ٹہری پہ جا، کبھی اس ٹہری پہ جا، کبھی اس مزار پہ جا، کبھی اس مزار پہ جا، کدی اس بابے نو سلام کر، کدی او بابے نو سلام کر، کدی او بابے نو سلام کر۔ نہ مشرک کا ایک رب کے اوپر گزارا ہوتا ہے، نہ زانی کا ایک انسان پہ گزارا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زانی اور مشرک اکٹھے ہیں، ایک جیسی ان کی فطرت ہے، ایک جیسی ان کی عادات ہے۔ اور فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے زانیوں اور زانیہ عورتوں کے ساتھ اور زانی مردوں کے ساتھ مومنہ عورتوں اور مومن مردوں کا نکاح کرنا کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے مشرکہ عورتوں سے اور مومنہ عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح کرنا بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام۔ مومن اور مشرکہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، ایسے ہی مومنہ اور مشرک مرد کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ جو لوگ مشرک مردوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں توحید پرست ان کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی توحید پر تربیت کر کر کے اس کو موحدہ بنا بنا کے، اور بعد میں برادری کے پیچھے لگ کے، خاندان کے پیچھے لگ کے
اور دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے اور ذات پات کی پیچھے لگ کے وہ اپنی توحید پرست بیٹی کو مشرک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کتنا بڑا پاپ کرتا ہے یہ ماں اور باپ جو اپنی توحید پرست بیٹیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسئلے اور بھی بڑے بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ لعان بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ عدالت میں جا کر وہ دونوں عدالت کے روبرو 4 قسمیں کھائیں، مرد قسمیں کھائے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر عورت اس کی ان قسموں کے بدلے میں خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس عورت کے اوپر حد لگے گی، اور اگر عورت بھی مقابلے میں 4 قسمیں کھا لیتی ہے اور 5ویں دفعہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے میں سچی ہوں تو پھر وہ عورت سزا سے بچ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو اس صورت میں اس کو لعان بولتے ہیں۔ لعان کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، وہ دوبارہ آپس میں مل نہیں سکیں گے، تو پھر جو بھی مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سزا پائے گا۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج 18واں روزہ گزرا ہے اور 19ویں رات ہے، تو کل جو ہے نا وہ 18ویں رات تھی اور 17واں روزہ گزرا ہے، تو 17واں روزہ 17 تاریخ تھی رمضان کی جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا، ہمارا ایمان ہے وہ پہلے جنت کا باغیچہ ہے، اللہ ان کا اور زیادہ درجہ بلند فرمائے، اللہ ان کا اور زیادہ مقام اپنے ہاں بلند فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے روز قیامت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اماں جی عائشہ کا ہاتھ ہوگا اور یہ جوڑا ایسے ہی رب کی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اماں جی عائشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ بہرحال یہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت منافقوں نے لگائی۔ ایک جنگ سے جو ہے نا وہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی المستلق تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو اماں جی فرماتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے اپنے اس ڈولی میں سے نکل کے نا قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، تو میں قضائے حاجت کر کے واپس آئی تو میرا ہار گم ہو گیا، کہیں گر گیا، تو میں دوبارہ گئی ہار تلاش کرنے، تو ہار مجھے مل گیا، میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ وہاں پر تھا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر چکے تھے۔ تو میں اب وہاں پر ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا کہ عائشہ ڈولی میں نہیں ہے، وہ جو اونٹ یعنی کہ سواری کے اوپر ڈولی رکھتے جس کے اندر خواتین کو بٹھاتے تھے، جب آپ دیکھیں گے کہ عائشہ اس میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کرنے کے لیے پیچھے آئیں گے، تو میں یہاں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں میں وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی، تو ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہوا تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کہ تم پیچھے پیچھے آنا، قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی اگر مل جائے تو وہ اٹھا کے لے آنا اور آ کر جس کی ہوگی اس کو دے دینا۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی خاتون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے ٹیک لگا کے، تو پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں لیکن پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، وہ مجھے پہچانتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے فوراً اپنا نقاب جو ہے نا وہ درست کر لیا۔ تو انہوں نے سواری بٹھائی، انہوں نے مجھے نہیں پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں، کیوں پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سواری بٹھائی، میں سواری پہ بیٹھ گئی،
وہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چل پڑے، سواری پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے آگے جا کے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ تو فرماتی ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے تو منافقوں نے جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پیچھے صفوان کے ساتھ سواری پہ آ رہی ہیں، تو الیاذ باللہ فرماتی ہیں جس نے بہکنا تھا بہک گیا۔ ان منافقوں کو کڑ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت تھی، اور وہ موقع کی تلاش میں تھے، کوئی موقع ملے تو ہم جو ہے نا وہ اپنے بدلے چکائے۔ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ عائشہ معاذ اللہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہے، یا الیاذ باللہ ایسی ہے ویسی ہے، یعنی انہوں نے حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، آپ مدینے میں چلے گئے۔ اب مدینے میں باتیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گیا، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی خبر نہیں تھی، تو میں ایک دن جو ہے نا وہ قضاء حاجت کے لیے، اور ہماری ایک رشتہ دار تھی میرے باپ کی خالہ لگتی تھی، تو ام مستہ اس کو کہتے تھے، اس کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے راستے میں پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگی تو اس نے بد دعا دی مستہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا تم مستہ کے لیے بد دعا کر رہی ہو، مستہ تو بدری سے آبی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے خلاف اس نے بھی بڑی باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کون سی باتیں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا آپ کے اوپر تو یہ تہمت لگی ہوئی ہے کہ آپ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں اور آپ کا صفوان کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بس یہ بات سننے کی دیر تھی، مجھے ہر چیز بھول گئی، کوئی قضاء حاجت مجھے یاد ہی نہ رہی۔ میں واپس آ گئی، طبیعت پہلے ہی میری خراب تھی، میں اور زیادہ غم کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی میرے ساتھ کوئی اتنا خاص بول چال اور اتنا خاص میری طرف توجہ نہیں ہے، تو میں بڑی پریشان، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی۔ بہرحال مختصر یہ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، کو مہینہ بھر وقت گزرا، مہینہ بھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انتہائی پریشان ہیں، اور صحابہ سے آپ مشورے لیتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کئیوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیں عائشہ کو، کوئی اور بیوی کر لیں، آپ کو کون سا عورتوں کی کمی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات پر عمل تو نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ فرمایا نہیں، میں نے تو نکاح اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے عائشہ کی تصویر باقاعدہ بھیجی اور مجھے دکھائی خواب کے اندر کہ یہ عورت ہم آپ کی بیوی بنانے والے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا جو اللہ کو منظور، تو پھر وہ میری بیوی بن گئی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بنی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا کمال جواب دیا، فرمانے لگے محبوب میرا تو ایمان ہے اللہ آپ کے لیے کسی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہے یہ تہمت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ فرماتی ہیں وقت گزر گیا، اللہ کے نبی ایک دن گھر میں تشریف لائے، میرے ماں کے گھر، میرے باپ کے گھر میں آ کر چارپائی پہ جہاں میں لیٹی ہوئی تھی بیٹھ گئے، اور آپ نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھ کے مجھے کہنے لگے عائشہ، یعنی ابھی بھی آپ کلیئر نہیں ہوئے، عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میرا معاملہ تو یوسف علیہ السلام کے باپ جیسا ہے کہ میں جو مرضی کہوں آپ نے میری بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اس لیے میں تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ ضرور میرے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ میں کیسی ہوں۔ فرماتی ہیں یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو میرے بارے میں بتائیں گے، یہ نہیں میں نے کبھی سوچا تھا کہ میرے لیے قرآن ہی بن کے نازل ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں ابھی وہیں پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو میں سمجھ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو میرے بارے میں بتائیں گے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے تجھے بری کر دیا ہے، تیری بریت میں رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔
اور یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یہ سورہ النور کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر اور یہ جو ہے نا وہ تیسرے رکوع کے اینڈ تک یہ سارا تذکرہ اللہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کیا اور اعلان کر دیا کہ عائشہ بری ہیں، اور میرے رب نے قانون بنا دیا کیا؟ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا لوگوں سنو، خبیث عورتیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور ایسے ہی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو تم بکواس کرتے ہو اماں جی عائشہ کے بارے میں، میرا رب کہتا ہے یہ لوگ تمہاری ان بکواسات سے بری ہیں، ان میں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا، یہ بری ہیں، تمہاری بکواسات سے بری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بڑی دنیا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کرتی ہے، بھونکتی ہے، بڑے بڑے سکالر بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے کالے منہ والے جو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بھی بھونکتے ہیں، لیکن کتے بھونکتے رہتے ہیں، فقیر کے روٹی میں کمی نہیں آتی۔ آج بھی کتے بھونک رہے ہیں، یہ بھونکتے رہیں گے، لیکن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں، ان کے شان میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں قطعاً فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آج بھی ام المومنین ہیں، قیامت تک ام المومنین رہیں گی، مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں رہیں گی، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں، وہ بے ایمان ہے، کیونکہ جو بھی مومن ہے وہ ان کی ماں ہے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی کی محبوبہ ہیں، رب کے نبی کی پیاری ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گی، روز قیامت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، میں نے مختصر آپ کے سامنے کر دیا تذکرہ۔ مسائل بڑے سارے ہیں، تو میرا جی کرتا ہے کہ یہ باقی کے مسائل بھی بیان ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ صبح ہم جو ہے نا وہ اسی سورہ النور کے بقیہ حصے پر انشاءاللہ درس دیں گے اور بقیہ حصہ اس کا بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔